رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا جان جاتی ہے تو جانے دو، لیکن دین تو نہیں جا سکتا، شریعت نہیں بگڑ سکتی۔ جان کیونکہ جان آج جانے والی ہے، کل بھی جانے والی ہے، آج بھی جا سکتی ہے، اس میں تو اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر امام حسین نے شریعت کو زندہ کیا، شریعت کو باقی رکھا کہ شریعت میں بگاڑ نہیں آ سکتا، میرا خاندان لوٹ سکتا ہے، میری جان جا سکتی ہے، اس کے لیے میں راضی۔ جب کربلا میں آپ آئے تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ سبھی جانتے ہیں کہ 72 آدمی تھے، کوئی ہزاروں کی فوج نہیں تھی، 72۔ اور دشمن کی فوج کتنی تھی؟ تو روایت میں تھا کہ 4000 تھی، خیر کچھ کم تھوڑی زیادہ۔ اب ایک عام آدمی خود اندازہ کر سکتا ہے کہ 4000 فوج کا مقابلہ کیا 72 آدمی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کہے گا تو نہیں، ممکن نہیں کہ 72 4000 کا مقابلہ کرے، کچھ 10 کو 10 کا بھی تناسب نہیں آ رہا، 20 کو 20 کا بھی تناسب نہیں آ رہا کہ 20 آدمی سے ایک مقابلہ کرے، جبکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ دشمن کے 2 ہوں تو تم اس سے تنہا ہو کر مقابلہ کرو، اگر زیادہ ہو جائیں دشمن کے لوگ، تم اکیلے ہیں تو وہاں تم کو اجازت ہے کہ مقابلہ کر سکتے ہیں تو کرو، نہیں تو ہٹ جاؤ۔ شریعت کہہ رہی، قرآن کہہ رہا کہ سامنے والے کی طاقت کا پہلے اندازہ کرو، اس کے بعد اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو 2 کی حد تک تو کرنا ہے، لیکن اگر زیادہ ہوں تو تم کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ امام حسین کو یہ شریعت کا قانون بھی معلوم تھا، ہٹ سکتے تھے کہ بھائی کوئی تناسب ہی نہیں ہے کہ 4000 کی فوج کا مقابلہ کیا جائے، لیکن وہاں امام حسین نے دیکھا کہ مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے، مقابلہ تو کر سکتے، مقابلہ تو کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے جان رہتی ہے جاتی ہے بات کی بات ہے، جان کا رہنا بچنا یا جانا یہ بات کی بات ہے، مقابلہ تو کر سکتے ہیں، اور یہ مقابلہ اگر نہ ہو تو پھر دین میں بگاڑ ہے۔ تو آپ کو پورا اندازہ تھا امام حسین کو، کیونکہ امام حسین جنگ کے بھی ماہر تھے۔ امام حسین صرف مصلی کے ہی مصلی نہیں تھے کہ صرف نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا خالی اس کی حد تک ہی نہیں تھے، وہ بھی تھا آپ کے پاس، جنگ کے بھی آپ ماہر تھے، دونوں چیزوں سے آپ واقف تھے۔ تو جنگ کے ماہر ہونے کے لحاظ سے آپ پورا اندازہ لگا رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ بتلاتے ہیں کہ شہادت کی رات، جمعے کے دن شہادت ہوئی، اس رات میں جو ہے کوئی غم، کوئی فکر، کوئی جو ہے واویلا کچھ نہیں تھا آپ کے ڈیرے میں۔ عورتیں بچے پریشان تو ہوں گے، فطری بات ہے، لیکن سب کو آپ تسلی دے رہے ہیں، سب کو آپ صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، اور نماز میں اللہ کی عبادت میں مصروف، دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہی مددگار ہے۔ نہیں تو اب جنگ ہوئی، جنگ کا جو نتیجہ نکلنے والا تھا وہ پہلے سے معلوم تھا، شہید کر دیا گیا آپ کو اور آپ کے ساتھ۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ کتنی بری ہے کہ ابن سعد اس کو کچھ رشتہ بھی ہوتا تھا، لیکن یزید کی طرف سے رائے کی حکومت کی لالچ دی گئی کہ اگر تو امام حسین کو شہید کرے گا تو تجھے مقام رائے کا گورنر بنایا جائے گا۔ اس دنیا کی حرص میں وہ امام حسین کو شہید کیا۔ اور ایسے کئی لوگ تھے جو صرف دنیا کی خاطر، حالانکہ ان کے دل کہہ رہے ہیں کہ امام حسین حق پر ہے، ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یزید جو ہے ناپاک، وہ جو ظالم ہے، باطل ہے، لیکن دنیا کی حرص غالب آئی اور وہ باطل کی طرف چلے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، امام حسین کے اور دیگر بہت مناقب، فضائل اور دیگر چیزیں تو بہت ہیں کہ کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سیرت پہ آپ کی جو ہے کئی کتابیں لکھی گئی، لیکن ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا پیغام کیا تھا اور یہ شہادت کا سبب کیا ہے۔ آپ کا پیغام صرف دین کی بقا، آپ کا پیغام شریعت کی اتباع، آپ کا پیغام حق کو قبول کرنا، آپ کا پیغام باطل سے نہیں ڈرنا، آپ کا پیغام باطل سے کبھی سوال نہیں کرنا، صلح نہیں کرنا، یہی آپ کا پیغام ہے، اور یہی پیغام قیامت تک جاری رہے گا۔ تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
چاہنے والے، مانگنے والے، اپنے آپ کو ان سے نسبت دینے والوں کا کام یہی ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے اور آپ کا جو کام ہے اور آپ کا جو طریقہ ہے اسی کو اپنائیں، اسی کو اختیار کریں۔ ظالموں نے وہاں کربلا میں شہید کیا، آپ کا جسم مبارک یہاں گلے سے لے کے نیچے تک کا جسم مبارک کربلا میں، آپ کا سر مبارک جو ہے ظالموں نے جو نیزے پہ رکھ کر ملک شام لے گئے یزید کے پاس، تو وہاں 300 سال تک آپ کا سر مبارک جو ہے زمین میں رہا، جیسا ناز کو دفن کرتے ہیں ویسا دفن کیا۔ پھر مصر میں فاطمین کی حکومت آئی تو 300 سال کے بعد آپ کے سر مبارک کو نکالا گیا، اب مصر میں رکھا گیا 300 سال کے بعد۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت نکالا گیا تو اس وقت آپ کا سر مبارک، چہرے مبارک ایسا ہی نظر آ رہا تھا جیسے شہادت کے دن تھا، نہ کوئی تبدیلی، نہ کوئی تغیر، ایک بال کا بھی فرق نہیں تھا۔ تو اب جو ہے مصر میں، قاہرہ میں ہے وہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا